السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید۔ کل ضمنی الیکشن ہوئے، ہم نے کچھ باتیں کی اس کے اوپر، تو میں نے سوچا تھوڑی سی اور اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بہت سارے سوشل میڈیا کی ویب سائٹس دیکھیں آپ کہ اس کے اوپر ایک ہجوم برپا ہے۔ کچھ ادھر سے زندہ آباد کر رہے ہیں، کچھ ادھر سے زندہ آباد کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی چھوٹی ناکامی بڑی کامیابی کے لیے پیش خیمہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ساری جماعتوں کو کٹھی ملا کے شکست دے دی اور ساتھ میں نیوٹرل کو بھی شکست دے دی۔ پاکستانی عوام نے عمران خان کا ساتھ دے دیا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بہرحال جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہی جا رہا ہے۔ ایسے پاکستانی ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بھی ہم تیرے پہ قربان، ہم جناب تیرے جانثار، تیرے جانثار بے شمار، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی جن کو ہم کہتے ہیں، کبھی جواب میں انہوں نے بھی ہمیں ایسی کو بات کہی ہے یا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہو، لیکن ہم باز نہیں آتے۔ ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ یہ کام ہو گیا جی نون کو فائدہ ہو گیا، یہ کام ہو گیا جی یہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو گیا، یہ کام ہو گیا پی پی کو فائدہ ہو گیا۔ لیکن ایک بات سننے کو کان ترس جاتے ہیں کہ عوام کو یہ فائدہ ہو گیا۔ جب اگر کسی کو اور کا نہ سنیں تو 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد کوئی 2-4 شجیلے جوان ایسا کام ڈالتے ہیں جیسے پاپا جان وغیرہ، اس طرح کا کام آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جی بھی ان کو بھی فائدہ ہو گیا ہے۔ چلو خیر، عوام کو فائدے کی بات کبھی نہیں آئے گی۔ ابھی ہم میرے دوستوں اگر غور کریں، یہ الیکشن ہو گئے، اب اس کے آگے کیا کیا چل رہا ہے، کیا کچھ نہیں چل رہا، ملک کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل ہمارے اوپر 2 ریزن ہیں جس کی وجہ سے بنتے ہیں، جو میرا ذہن ہے۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ ہم لوگ صرف زندہ آباد اور مرد آباد سے آگے سوچتے نہیں ہیں۔ دوسری سب سے بڑی یہ ریزن ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، آئین پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، آئین موجود ہے اور قانون جو ہے اس کا وجود ہی کہیں نظر نہیں آتا۔ ججز جو ہیں ان کا وجود ہی کہیں نظر نہیں آتا۔ جو جج ہیں ان کے اوپر جو جج بیٹھتے ہیں وہ جج ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، وہ کسی کے سپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو کسی کے سپورٹ پہ وہ جج نہیں ہوتا، وہ تشریح نہیں کر پاتا آئین کی، قانون کی، جو اس کا کام ہوتا ہے۔ اب ہم اتنے سالوں سے سن رہے ہیں جی نواز شریف چور جو عمران خان کہہ رہا ہے۔ اب اس کا سارا نقصان پاکستانی عوام کو پہنچا کیسے؟ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان، وہ بشرا پنکی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنا لوٹ لیا، اس کا بھی نقصان عوام کو پہنچ رہا ہے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ نہ تو نواز شریف پکڑا گیا چوری، نہ نواز شریف کی چوری پکڑی گئی اور نہ ہی اس کی پکڑی جانی ہے۔ جیسے آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں، اگر وہ چور ہوتا تو اس کو پکڑ کے تقدر کر دیتے، اس سے تو بڑے بڑے کام ڈال دیے ہیں۔ یہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ٹیکنیکس چلتی رہیں گی، لیکن پہلے جو چور کہتا رہے، اب جو چور کہہ رہے ہیں، پاکستان اور عوام کہاں کھڑے تھے، آج کہاں کھڑے ہیں۔ چور تو اس کو کہتا رہا ہے، لیکن نقصان کس کا ہوا ہے؟ بھلا اگر ہم پیچھے کے پیچھے جائی جا رہے ہیں، ہمارے جو کونے کھجلے چھوٹے موٹے کاروبار لوگوں نے سیٹ کیے تھے، کونے وہ بڑے بڑے مہنگے ہو گئے تھے، کوئی کچی بستیاں تھیں وہاں ذرا پرائسیں بڑھ گئیں، ان کو توڑ موڑ کے سب کو پھینک دیا گیا، لیکن فائدہ اینڈ آف دا ڈے وہ کہاں جائیں گی؟ آپ اس کو فالو کرتے رہے، کسی نہ کسی دن شجیلے جوانوں کے پاس پہنچ جائیں گے وہ کونے کھجلے بھی جو مہنگے ہو گئے تھے بڑے بڑے۔ بہرحال ہمارے جو ملک کے اوپر جیسے لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کا اپنے پاکستان کے اوپر کوئی حق ہی نہیں رہ گیا ہوا۔ اگر حق رہ گیا تو اتنا رہ گیا کہ ان میں سے ان کے کسی گدھے کو زندہ آباد یا مرد آباد کہنا ہے اور اپنے لیے حالات اس سے اور زیادہ خراب کروانے ہیں اور بیٹھ جانا ہے۔ میرے دوستو، باقی باتیں اگلی نشست میں کریں گے انشاءاللہ تعالی، زندگی رہی تو۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔